Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. مولانا ضمیر اختر صاحب جب ٹی وی پر گئے تو مد مقابل دوسرے مکتب کے، میں اس مکتب کو مکتب خلفاء کہتا ہوں اور اس مکتب کو مکتب اہل بیت کہتا ہوں۔ تو مکتب خلفاء کے کسی شخص نے کہا کہ آپ ہماری محافل میں آئیے، ہم آپ کی محافل میں آتے ہیں، ہم آ کے حضرت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، آپ آئیے اور ہماری محافل میں ہمارے بڑوں کے فضائل پڑھیے۔ تو مناظرے میں ہمیشہ دو جواب ہوتے ہیں، ایک جواب ہوتا ہے حلی، ایک جواب ہوتا ہے نقضی۔ حلی جواب یہ ہوتا ہے اگر سوال قرآن سے کیا جائے تو جواب قرآن سے دیا جائے، نقضی جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب بھی سوال سے دو۔ تو زیادہ تر مناظرے میں نقضی جوابات دیے جاتے ہیں، جو ضمیر اختر صاحب نے دیا وہ ایک نقضی جواب تھا، لیکن اس کا حلی جواب بھی تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ بھی مجالس رکھیے، ہم بھی آتے ہیں اور آپ کے بڑوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے آپ پڑھنے نہیں دو گے، آپ تو حضرت علی کے بارے میں پڑھ سکتے ہو کیونکہ علی کی فضیلت میں اتنی باتیں ہیں۔ باب مدینۃ العلم علی بن رہے ہیں، یا علی انت منی بمنزلۃ موسیٰ علی بن رہے ہیں، ہاں جنت کے جوانوں کے سردار علی کے بیٹے بن رہے ہیں، ہاں سیدۃ النساء العالمین علی کی زوجہ بن رہی ہیں، نبی کے کاندھوں پہ سوار علی ہو رہے ہیں، من کنت مولا علی کے لیے آ رہا ہے، شب ہجرت بستر نبی پر علی سو رہے ہیں، میدان مباہلہ میں نفس نبی علی بن رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو ہے بہت کچھ پڑھنے کے لیے، لیکن سوال یہ جن کی آپ خواہش رکھتے ہو کہ ہم آئیں پڑھیں، تو آپ ہمیں 1 گھنٹہ تو ہم پڑھتے ہیں، آپ ہی کی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ ایام فاطمیہ پچھلے سال میرے پنڈی میں ایک پورا خمسہ ہے میرا، 3 دفعہ پولیس آئی مجلس میں، 3 دفعہ، کہا جو مولانا پڑھ رہے ہیں ان کو بولیں مت پڑھیں۔ میں انہی کے بارے میں پڑھ رہا تھا، انہی کی کتابوں سے پڑھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی نسلوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ ان کے بارے میں نبی نے کیا کہا ہے اور انہوں نے خود کون سے کرتوت دکھلائے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ دھاڑے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ روش ممبر سے ختم ہونی چاہیے۔ اگر میں سیدہ کے قاتل کو دھاڑے مار کے جذبات خطابت میں آ کر کافر بھی بنا دوں، یہ راہ اور روش صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ غصے میں اور دھاڑے مار کے جوش خطابت مجھے کافر بنا دو گے اور وہ بھی کل جلوس نکال کے آپ کو کافر کہیں گے، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ ہمیں اس ٹاپک کو چھیڑنا چاہیے جس ٹاپک سے ہمیں فائدہ ہو، اور دشمن اتنا تیز تھا جس کی شارپنس کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا۔ ہمارے قدیم علماء ممبروں پر جس ٹاپک پہ سب سے زیادہ گفتگو کرتے تھے وہ ٹاپک خلافت کا ٹاپک ہوتا تھا۔ ہمارے شاعر، ہمارے مشاعرے، آپ دیکھیں گے قدیم شاعری، قدیم خطابت، سارا جو مین محور ہوتا تھا وہ خلافت ہوتا تھا، اور اس خلافت کے ٹاپک پر شیعوں کو اتنی گرفت ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر شہادت سیدہ پہ اگر آپ آ جائیں گے، آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیفیت شہادت، دروازے کا گرنا، جناب محسن کا سقط ہونا، ان ڈیٹیل آپ ان کی کتابوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپنے مصادر سے ان کے مصادر میں نہیں ہیں، لیکن ایک ٹاپک اگر آپ اس کو چھیڑیں اور اس پہ عاقلانہ عالمانہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے، انہی کی کتابوں سے، انہی کے مصادر سے اتنی چیزیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور واللہ اگر کوئی شخص بغیر تعصب کے وہ پڑھے، وہ فوراً مکتب امامت کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے لیے کتاب ہے، میں تمام جوانوں کو اگر زندگی میں 5 مرتبہ بھی پڑھو تو کم ہے۔ علماء نے محنت کی، ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، کیوں ان چیزوں کو نہیں لایا جاتا؟ کل میں نے کہا کہ کمیونزم اگر بڑھا تو 20,000 کے قریب اسٹڈی سرکل ہوتے تھے جاپان میں کمیونزم کو بڑھانے کے لیے۔ آپ یونیورسٹی میں جاتے ہو، اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہو، اسٹڈی سرکل بناؤ، اس سرکل میں بیٹھ کر ایک ٹاپک پہ گفتگو کرو۔ بھائی آپ اپنے مصادر و منابع سے لوجیکلی، عقلاً، قرآن آ کے بات کرو، ہم بھی بات کرتے، کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا۔ تو یہ کتاب تھی السقیفہ، لکھنے والے علامہ مظفر،
جنہوں نے اصول میں، جنہوں نے منطق میں بہت ساری کتابیں لکھی، اور کتاب لکھنے سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ میں پڑھنے والے کو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں نہ شیعہ ہو کر لکھ رہا ہوں نہ سنی ہو کر لکھ رہا ہوں، یہ کتاب میں ایک ہسٹورین ہو کر لکھ رہا ہوں. اور آؤ ہسٹری سے پڑھو کہ سقیفہ تھا کیا. کتنی بڑی بلڈنگ ہو لیکن اگر تم اس کی جڑوں کو ہلا دیتے ہو پوری بلڈنگ گر جاتی ہے. کن چیزوں پہ آپ لڑ رہے ہو؟ آپ بیسک کو لے لو. لیکن دشمن شارپنس کیا دکھائی؟ پہلے اس ممبر سے سقیفہ پہ بات ہوتی تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگا. پھر یہ وقت آیا کہ آپ امیر شام کے بارے میں بھی کوئی گفتگو نہ کر سکیں. اور آج اس سال محرم میں ایک ایسا وقت انہوں نے آپ کے اوپر لایا کہ آپ ابو سفیان کو بھی کچھ نہ کہہ سکو. اب جب ممبر سے ابو سفیان پہ بات نہیں ہوگی تو آپ خلفاء پہ کیا باتیں کرو گے؟ اتنا دور آپ کو دھکیل دیا اور یہ قوم ابو سفیان پہ لگ گئی. ہم ممبر سے اسی پہ لگ گئے کہ یزید برا ہے، یزید برا ہے. جو برا تھا ہم اس کو برا ثابت کرنے لگے. وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ یزید پہ اٹکے رہو اور پچھلے آپ کو یاد نہ رہیں، جن کی وجہ سے یزید یزید بنا، جن کی وجہ سے کربلا کربلا بنی، جن کی وجہ سے واقع کربلا آیا. ایسا ہوا کیا تھا رسول خدا کے جانے کے بعد؟ تو یہ بہترین کتاب ہے السقیفہ، جس کا پرشن میں ترجمہ ہے کہ جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے، اس رسول خدا کے جانے کے بعد پہلی سازش. السقیفہ فارسی میں اسلام میں سب سے پہلی سازش کے نام سے، اب مجھے نہیں پتا اردو میں اس کا ترجمہ کون سا ہے. دوسرا، قرآن سب سے بہترین ہتھیار ہے آپ کا. قرآن پڑھیے.